اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصیائه والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوتہ الاحمد من الاوصاف الاب القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارض روحی وارواحنا الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیکم عذاب علیم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، ان انذر قومک، تاکہ وہ اپنی قوم کو ہوشیار کریں، باخبر کریں، قبل ان یاتیکم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ کوئی دردناک عذاب انہیں آن گھیرے۔ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد، ان کی بعثت، ان کی رسالت، ان کی جانب سے آنے والی کتب، ان کی تعلیمات کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو نجات کی جانب لے آئیں اور دردناک عذاب سے یا ابتری سے یا پسماندگی سے نکال دیں۔ اور ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے خاتم النبیین، ایسی شریعت، ایسی کتاب الہی سے نوازا ہے کہ وہ تمام کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے نبی سے نوازا ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ہدایت کے سلسلے کی سب سے بہترین، مخلوقات کے سلسلے کی سب سے بہترین، علم کے لحاظ سے سب سے افضل ترین اور محبت کے لحاظ سے سب سے محبوب ترین ہستیوں سے جوڑ دیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی ہمارے لیے کبھی ہو سکتی ہے؟ یقینی سی بات ہے، اس سے زیادہ عظیم چیز، اس سے زیادہ بڑی نعمت ہماری زندگی کا حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو قرآن ہمیں جس جانب متوجہ کرتا ہے، یا یوں کہوں جو رسول اللہ کی وصیت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل البیت، کہ تم لوگ دو چیزوں سے اگر دامن اپنا متمسک جوڑے ہوئے رکھو گے تو کبھی بھی ضلالت اور گمراہی میں نہیں مبتلا ہوگے۔ پہلی چیز قرآن اور دوسری اہل البیت۔ لہٰذا ہم جب قرآن کی آغوش میں آتے ہیں تو ہمیں اہل البیت ملتے ہیں، اور جب ہم اہل البیت سے متمسک ہوتے ہیں تو وہ ہماری توجہ کتاب الہی کی جانب کرتے ہیں۔ اور کتاب الہی ایک ایسی کتاب، مکمل کتاب ہے کہ جو انسان کو ائمہ، انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، حکماء کی زندگی سے ایسی خوبصورت داستانیں سناتی ہیں جو ہماری ہدایت اور ہماری نجات اور ہماری پرفیکشن کے لیے بہترین ہے۔ اور جن میں سے ایک جو میں نقل کرنے سے پہلے چاہوں گی کہ ہم لوگ اس بات کو پہلے جان لیں کہ علوم کے کوئی بھی علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کے اصول کیا ہے۔ حدیث میں نے نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ علوم چار چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کا علم ہو، دوسری یہ کہ اپنا علم ہو، تیسری یہ کہ اپنے وظیفے کا اور اپنے فرائض کا علم ہو، اور چوتھی یہ کہ جو چیز انسان کو ہدایت سے نکال سکتی ہے، خارج کر سکتی ہے، اس کا علم اگر ہوگا تو انسان صاحب علم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن سے بھی اگر کچھ لینا چاہیں گے، کسی ہستی سے بھی کچھ لینا چاہیں گے، کسی کو اپنا آئیڈیل بھی بنانا چاہیں گے، یا کسی سے عبرت پکڑنا چاہیں گے، تو اس کے لیے ان چار اصول کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کا ربط اللہ کے ساتھ بھی دیکھیں، اس کا کنیکشن اپنے فرائض کے ساتھ بھی دیکھیں، اس کا ہماری اپنی زندگی کے ساتھ کیا ریلیونس ہے اس کو بھی دیکھیں ذات شناسی سے، اور پھر کہیں وہ چیز ہمیں دین سے باہر کرنے کا باعث تو نہیں بن رہی۔ لہٰذا جو چیز آخری میں آج نقل کرنا چاہوں گی کہ فرمایا میرے مولا نے کہ وجدت علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک، والثانیہ ان تعرف نفسک، والثالثہ ان تعرف ما
اراد منک ربک والرابع ان تعرف ما یخرجک عن دینک، فرمایا کہ علوم کو 4 چیزوں میں دیکھا۔ پہلا، انسان جانے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ دوسرا، کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا کیا۔ تیسرا، کہ وہ اپنے آپ سے آشنا ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ وہ جانتا ہو کہ اسے دین سے کیا چیز باہر نکال سکتی ہے۔ لہٰذا جب ہم دین سے خارج ہونے کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آفت الدین فی الثلاث، دین کی جو مصیبت ہے وہ 3 چیزوں کے اندر ہے۔ پہلی چیز فقیہ فاجر، کہ کوئی فقیہ ہو، علم رکھتا ہو لیکن وہ فتنہ پرور ہو۔ دوسری چیز فرمایا امام الجائر، کوئی حکمران ہو، رہنما ہو، رہبر ہو لیکن وہ ظالم ہو۔ اور تیسری چیز والمجتہد جاہل، کہ کوئی بہت کوشش کرنے والا ہو لیکن وہ جاہل و نادان ہو۔ لہٰذا اگر فقاہت ہے تو اس کے ساتھ، یعنی علم ہے اگر، تو اس کے ساتھ کسی بھی صورت انسان کے پاس فسق، فجور، فتنہ، بدنیتی نہ آئے۔ اگر حکمران ہے، طاقت ہے، تو اس کے ساتھ ظلم و سرکشی نہ آئے۔ اور اگر وہ کوشش کر رہا ہے، مجتہد ہے، مجتہد یعنی جد و جہد کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی بھی نادانی نہ آئے۔ اور اگر اجتہاد کے ساتھ یا کوشش کے ساتھ، جد و جہد و اسٹرگل کے ساتھ نادانی آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے مقصد سے نکل جائے گا، یخرجک من دینک ہو جائے گا، یعنی وہ حق تک، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، اس کو وہ نکل جائے گا، اپنے مقصد سے باہر ہو جائے گا۔ اگر حکمران ہے لیکن ظالم ہے تو اس کی حکمرانی اسے نجات دے گی؟ نہیں، یہی اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اگر فقیہ ہے لیکن فسق و فجور کرنے والا، فتنہ پرور ہے، تو کیا اس کی یہ فقاہت اور اس کا علم اور اس کی نالج اس کو کسی اعلیٰ مقام تک لے جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کو ذلیل و رسوا اور ہیچ کر کے رکھ دے گی۔ لہٰذا اتنی اعلیٰ کوالٹیز کے ساتھ بھی اگر انسان نہ جانتا ہو کہ کون سی چیز اسے دین سے باہر کر سکتی ہے یا اس کے مقصد سے باہر کر سکتی ہے، تو بڑی سے بڑی کوالٹی بھی انسان کے لیے آفت اور مصیبت بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو چیز سب سے زیادہ کسی بھی حوالے سے فسق یا یوں کہیں گمراہی اور ضلالت کا باعث بنی، ایک چھوٹی سی میں مثال پیش کرتی ہوں کہ جناب کمیل بن زیاد، جن سے دعائے کمیل ہم نقل ہوئی ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام موجود تھے، تو میں نے جب قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو میں نے امیر المؤمنین سے کہا کتنی دل نشین آواز ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے، اللہ اس قاری قرآن کی آواز کے اثر کی وجہ سے میرے اوپر قرآن کا بڑا اچھا اثر ہو رہا ہے۔ تو میرے مولا نے جب امیر المؤمنین نے میری یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اس دل نشین آواز سے متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت اس کو نجات نہیں دے سکے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ ایک شخص جتنی خوبصورت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت جو ہے وہ میرے اوپر اثر بھی کر رہی ہے، مولا نے ایسا کیوں کہا؟ کہتے ہیں کمیل بن زیاد، مجھے سمجھ میں نہ آئی، سوال کرنے کی جسارت نہ ہوئی، یہاں تک کہ جنگ نہروان میں ہم گئے۔ جب جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے تو امیر المؤمنین میرے ہمراہ تھے۔ کمیل بن زیاد کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اپنا نیزہ ایک فرد کے اوپر رکھا جو اس جنگ میں مر چکا تھا، اور آپ نے اس کی جانب اپنے نیزے سے اشارہ کیا اور فرمایا کمیل، تمہیں یاد ہے اس رات جو قرآن کی تلاوت تمہیں بہت متاثر کر رہی تھی، یہی وہ شخص تھا جو اس دن قرآن کی قراءت کر رہا تھا جو تمہیں بہت اچھی لگ رہی تھی، اور آج یہ شخص مجھ قرآن ناطق سے جنگ کرتے ہوئے مارا گیا۔ لازمی ہے کہ انسان جانے کہ اگر وہ قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن ناطق کا دشمن اور ان کا بغض رکھنے والا ہے، تو کیا قرآن صامت اسے نجات دے گا؟ کیا قرآن صامت اس کے لیے آخرت کے لیے کافی ہوگا؟ کیا وہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کی ہدایت پر بقا کے لیے کافی ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔
لہٰذا لازمی ہے کہ انسان جانے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، اسلام اپنا سکتے ہیں، تو علی سے جنگ کر کے اسلام سے خارج بھی ہوا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ہاشم بن مرقال تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ امام کا سخت دشمن تھا، اور وہ جب ایک دفعہ ایک جنگ میں امام کے سامنے آیا ہے تو وہ سورہ نبا کی تلاوت کر رہا تھا۔ امام نے اس سے کہا سورہ نبا پڑھتے ہو؟ آپ سب جانتے ہیں آخری جو پارہ ہے اس کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون۔ کس چیز کے، قرآن کا اس آیت کا ترجمہ یہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ یختلفون، کہ اس خبر کے بارے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ نبأ العظیم جس کے بارے میں لوگ پوچھتے بھی ہیں اور جب بتایا جاتا ہے تو اختلاف رکھتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ عظیم خبر نبأ العظیم کون ہے؟ تو فرمایا کہ ان علی النبأ العظیم، بے شک علی جو ہیں وہ ہماری سب سے بڑی خبر ہے۔ لہٰذا جب وہ شخص میدان صفین میں امیر المؤمنین سے جنگ کر رہا تھا اور سورہ نبا کو پڑھ رہا تھا تو مولا نے حیرت سے پوچھا اور کہا کہ سورہ نبا پڑھتے ہو اور مجھ سے جنگ بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ یہ سورہ، اس میں نبأ العظیم میں ہوں۔ وہیں پہ انہوں نے اپنی تلوار چھوڑ دی اور کہنے لگا کہ مولا میں نہیں جانتا تھا کہ نبأ العظیم آپ ہیں، لہٰذا اس نے وہیں پر ہدایت کو اپنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی چاہتے ہیں کہ اپنے لیے باطل کا راستہ چھوڑ دیں اور حق کی جانب آ جائیں تو اس کے لیے ہمیں باطل کی معرفت ایکولی رکھنی ضروری ہے جس قدر حق کی۔ اگر ہم حق کو جانتے رہیں گے اور باطل سے بے بہرا رہیں گے تو پورا حق نہیں آئے گا، اور اگر ہم یہ جانتے رہیں گے کہ اسلام میں دخول کا راستہ کیا ہے اور خارج ہونے کا راستہ نہیں پتہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شہر شام جہاں پر لوگ 4000 تسبیحات نعوذ باللہ امیر المؤمنین کے اوپر لعنت کی کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، دین سے خارج ہو رہے ہیں، اسلام کے رکن کو ہٹا رہے ہیں، اجر رسالت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ حدیث قصہ انما یرید اللہ کا جو مصداق ہے امیر المؤمنین قرآن کے مطابق، ان سے اپنا منہ موڑ رہے ہیں۔ مباہلہ کا میدان جن کی صداقت کی گواہی دیتا ہے ان سے اپنا منہ موڑ رہے ہیں، جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ لَيْلَةُ الْمُبِيتِ، جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اور اللہ نے کہا کہ ہم ان کے نفس کے خریدار ہیں اور اللہ ان پر مہربان ہے، ان کی بندگی کو قبول کرنے والا ہے۔ اس علی جس کے لیے قرآن کی یہ آیت اتری ہے ان پر نعوذ باللہ سب و شتم، انہیں ناسزا کہہ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم کوئی دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر سب سے زیادہ اسلام کے ارکان کو گرانے کی کوششیں کی گئیں، اور اس کا بنیادی جو ایلیمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جب کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان بنی امیہ اطلق الناس لتعلیم الایمان ولم یطلقوا لهم بتعلیم الشرک۔ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے لوگوں کو ایمان کی تعلیم دی ہے کہ ایمان ایسے، ایمان یعنی یہ کہ نماز پڑھو، ایمان یعنی یہ کہ تسبیح کرو، ایمان یعنی یہ کہ روزے رکھے، ایمان یعنی یہ کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، لیکن شرک کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ اور وہ نہ بتانے کی صورت میں کیا ہوا کہ وہ تسبیح کے نام پر امیر المؤمنین کو ناسزا کہتے رہے، اور ایسی صورت میں وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو گئے، ان کے دل سیاہ ہو گئے، اور پھر وہ اپنی گنتی میں لگے رہے، یہاں تک کہ 4,000 6,000 تسبیحات ہوتی رہی۔ اسلام کی
پوری کی پوری آپ کہیں کہ بنیادیں جو ہے وہ ہلا کر رکھ دی گئی، اور اتنی اسلام کے اندر آپ کہیں تحریف ہو گئی، اسلام کے قوانین کے اندر، اسلام کی فقہ کے اندر، اسلام کی شریعت کے اندر، اسلامی کلچر کے اندر، یہاں تک کہ اسی کا اثر تھا نا، اسی کا اثر تھا کہ ایک شخص مسند خلافت رسول رب العالمین پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ ڈھونگ کیا ہے، نہ کوئی وحی اتری تھی اور نہ ہی کوئی کتاب آئی تھی، یہ تو سارا کا سارا بنی ہاشم کا ڈرامہ تھا۔ یہ جرأت، یہ جسارت کس طرح سے کسی میں آئی ہے؟ کیسے کوئی یہ جسارت کر سکا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سے یہ خوف جا چکا تھا کہ وہ دین سے خارج ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو، یہ سارے انحرافات، یہ ساری گمراہیاں دین کا حصہ بنا کر رکھی گئیں، اور قرآن اس کی جانب کیسے اشارے کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، یہی وعدہ دیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل گواہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس آ جائے۔ کیوں کہا راتیں؟ کیونکہ اگر موسیٰ اپنی قوم کے پاس نہیں ہے تو وہ دن کے اجالے کی صورت میں نہیں ہے، جس طرح ہمارے غیبت میں چلے گئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم کے درمیان تو نہیں تھے۔ فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور ہیں، غیبت میں ہیں، پیچھے ان کے لیے وہ 30 دن نہیں ہے، وہ 30 راتیں ہیں، اسی طرح امام زمانہ جب ہمارے درمیان، ہماری حجت، ہمارا امام برحق، امام زندہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اگر روشنی بھی ہو تو رات کی مانند ان ایام کو گزار رہے ہیں۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ 30 دن کا وعدہ دے کر آپ گئے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ میں 30 دن کے بعد آؤں گا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان 30 دنوں کو 40 دنوں میں بدل دیا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ہوا، کبھی موضوع ہوا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیوں اس کو بدلا گیا، کیا یہ نعمت تھی یا آزمائش تھی، اور اگر آزمائش تھی تو کس کی آزمائش تھی، اور کون لوگ تھے کہ جن کے لیے یہ آزمائش نہیں تھی، یہ ان کے لیے نعمت ثابت ہوئی ہے۔ ہاں، یہ کبھی کبھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی بات ہوگی۔ البتہ جب خدا نے 40 دن کر دیا، 30 دن کا وعدہ دیا تھا، پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں ہم لوگ 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں، کچھ اور دن حضرت موسیٰ نے جب آنے میں تاخیر کی تو حضرت ہارون نے کہا تم استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، تو سامری اس وقت یہ کہہ کر آیا تھا کہ ہم انحراف کرتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، یا ہم لوگ موسیٰ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یا سامری نے یہ کہا تھا کہ عبادت چھوڑ دو، بندگی چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، بلکہ آؤ کسی غلط راستے پر چلو۔ نہیں، سامری نے یہ کہا تھا میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، میں تمہیں بندگی سکھا رہا ہوں، میں تمہیں پرستش کرنا سکھا رہا ہوں۔ اور جو اس نے سامنے جو بچھڑا رکھا تھا سونے کا، اس کے اندر سے آواز نکال کر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ لائق عبادت ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سونا ہے اور یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یا تم لوگوں کو میں انحراف کی جانب، گمراہی کی جانب لے کر جا رہا ہوں۔ اور کیونکہ اس کو حق بنا کر پیش کیا، قوم حضرت موسیٰ میں سے، وہ قوم بنی اسرائیل، وہ قوم حضرت موسیٰ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جن پر من و سلوہ اترتا تھا، جنہوں نے عصائے موسیٰ کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تھا، جن کے سامنے قصر فرعون خاک اور ڈھیر ہو گیا تھا۔ قرآن سب سے زیادہ جس قوم کے معجزے کی بات کرتا ہے وہ قوم حضرت موسیٰ، قوم بنی اسرائیل ہے۔ جس قوم نے اتنا کچھ دیکھا تھا، وہ قوم ایک بچھڑے کے پیچھے عبادت کرنے پر اس لیے راضی ہو گئی کیونکہ انہیں وہ دین کے طور پر بتایا گیا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ما یخرجک عن دینک۔ علم یہ ہے کہ تم یہ بھی جانو کہ کون سی چیز تمہیں تمہارے دین سے، تمہارے مقصد سے، تمہارے وظیفے سے، تمہاری خودی سے، تمہارے رب سے نکال سکتی ہے۔ اور اس بنیاد پر وہ پوری کی پوری قوم جب حضرت موسیٰ واپس پلٹ کر آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ بچے تھے ان کی تعداد 800 یا اس سے بھی کم کی تھی، جبکہ
کافی بڑا لشکر، پورا ایک شہر تھا جو حضرت موسیٰ کا تابع ہو چکا تھا۔ لوگ جوق در جوق حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے، اس کی گمراہی کے پیچھے مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا لازمی ہے کہ ہم اگر حق کی جانب جانا چاہتے ہیں تو ہم باطل بھی جانتے ہوں کہ باطل کیا ہے۔ اگر ہم خدائے رحمان پر ایمان رکھتے ہیں تو شیطان الرجیم کی تمام تر حکمت عملی سے بھی آگاہ ہوں۔ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے اور ہم روزہ رکھیں گے، عبادات کریں گے، تو یہ چیز ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، تو یہ بھی جانتے ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اقوال اور افعال ہیں جو ہمیں ہماری ان تمام تر نمازوں کو، ہماری ان تمام تر عبادات کو ختم کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان چیزوں سے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آج کا دن جو ہمارے لیے، ہم سب جانتے ہیں کہ 2 محرم ہے، اور 2 محرم یزیدی اور حسینی فرق واضح ہو جانے کا دن ہے۔ آج ہی کا دن ہے جب سید الشہداء سرزمین کربلا پہنچے، آج ہی کا دن ہے جب آپ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، آج ہی کا دن ہے جہاں آپ نے اپنی خبر شہادت دی تھی، اپنے مقتل کا آپ نے، جہاں پر آپ کی قتل گاہ ہے اس کا انتخاب فرمایا تھا، آج ہی کا دن ہے جب آپ نے سرزمین کربلا کو، جو ایک صحرا یا ایک جنگل کی مانند تھا، اس کو آپ نے اپنا وطن قرار دیا تھا۔ ہمارے لیے کربلا جنت ہے، ہمارے لیے کربلا بہشت ہے، ہمارے لیے کربلا وطن ہے، ہمارے لیے کربلا روئے ارض پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم جیتے ہیں تو کربلا کے لیے، ہمارا مرنا ہے تو کربلا کے لیے۔ اور امام نے اس سرزمین کربلا پہنچ کر سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو حسینی ہے وہ ادھر آ جائے، اور جو یزیدی یا عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ دوسری جانب چلا جائے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ سید الشہداء نے وہاں پہنچتے ہی اس فرق کو سب سے پہلے واضح کیا ہے، اس کا اعلان سب سے پہلے فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے مولا سرزمین کربلا پہنچے ہیں، اس وقت آپ کا جو زلجنا تھا وہ ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ آپ نے اسے بارہا چلانے کی کوشش کی، لیکن جب کسی بھی طور نہ چلا تو آپ نے وہاں پر ایک شخص تھا، اس سے سوال کیا اور کہا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام ہے؟ تو کہا یہاں فرات بہتی ہے، اس لیے اسے شط الفرات کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس جگہ کا کوئی اور نام ہے؟ تو کہا ہاں، اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کوئی اور نام ہے؟ تو کہا ہاں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم آئے تھے تو آپ کے قدم لڑکھڑائے تھے اور آپ گر گئے تھے، آپ کی پیشانی سے خون نکلا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت نوح کی کشتی جب یہاں سے گزری تھی تو اس نے بڑے پیچ و خم کھائے تھے، اور حضرت نوح نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ پروردگار کہیں ہم غرق ہونے والے تو نہیں؟ تو فرمایا تھا کہ یہاں پر ہر ایک کے لیے نجات ہے۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں زمین کا سب سے بڑا ستم کیا جائے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو لے کر گزرے تھے تو انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اور کئی دن تک حضرت ابراہیم گریا کرتے رہے تھے، اور ہاجرہ نے پوچھا تھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس زمین کی تاثیر ایسی ہے کہ یہاں پر آتے ہی اشک بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے خاک اٹھا کر رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو دی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو جان لینا کہ میرا حسین راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر جب امیر المؤمنین نے جنگ صفین میں جاتے ہوئے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہ اصبر الصابرین مولا، میرا شجاع اور دلیر آقا یہاں بیٹھ کر
کئی دیر تک گھنٹوں گریا کرتا رہا تھا، اور جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ قتل گاہ سید الشہداء ہے۔ فرمایا کہ اس زمین کی تاثیر ایسی ہے کہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی امام، کوئی بھی رہبر خدا جب یہاں آیا ہے تو نام سید الشہداء پر اشک بہائے بغیر نہیں گیا، اس لیے اسے کرب و بلا، درد اور مصیبت کی زمین کہا جاتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا بس یہاں ہمارے خیمے سجیں گے، یہاں ہمارا مقتل آباد ہوگا، یہاں ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے، یہاں ہمارے شانے کٹیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے ابوالفضل عباس کو حکم دیا، فرمایا کہ ہمارے خیمے فرات کے کنارے نصب کیے جائیں۔ جب میرے آقا جناب علمدار حسین ابوالفضل العباس نے خیمے نصب کر لیے اور بیویوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں آ کر پناہ لیں، کہتے ہیں کہ ہر بیوی اپنے خیمے میں داخل ہوئی اور جو ایک مسافر کی زندگی کے معمولات ہوتے ہیں انہیں انجام دینے لگی، لیکن خیمہ جناب زینب کبریٰ سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میرے مولا سید الشہداء اپنی بہن کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا آپ گریہ کیوں کرتی ہیں؟ تو بی بی نے جواب دیا، فرمایا کہ اے میرے بھائی، نہ جانے اس زمین کی تاثیر کیسی ہے، جب سے اس زمین پر قدم رکھا ہے دل ہے جس کے اندر افسردگی ہے، غم ہے، اور ایک بی بی کے رونے کی آواز ہے جو مجھے مسلسل آتی ہے، جس کی وجہ سے میں گریہ کرتی ہوں۔ میرے مولا نے جب یہ سنا تو آپ سے فرمایا کہ اے زینب، کیا پہچانا نہیں؟ یہ کس کی آواز ہے؟ پوچھا، اے میرے خامس آل ابا، اے خامس پنجتن، آپ بتائیے یہ کون سی بیوی ہے جو اس طرح گریہ کرتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ میری اور آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جو مدینے میں اپنی قبر چھوڑ کر اپنے فرزند کے ساتھ سرزمین کربلا آئی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے جب یہ سنا کہ وہ اپنی ماں کی آواز میں آواز ملا کر گریہ کر رہی تھی، روایت کہتی ہے کہ ایک آہ زینب نے بھری اور غش کھا گئیں۔ میرے مولا نے جناب زینب کبریٰ کے چہرہ اطہر پر پانی ڈالا اور انہیں ہوش میں لے کر آئے۔ جب زینب نے آنکھیں کھولیں اور چہرہ جناب سید الشہداء کو دیکھا تو ایک شعر کہا، فرمایا کہ جب تک تیرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے زینب کو صبر رہے گا، زینب کو صبر رہے گا، کیونکہ یہ چہرہ میرے لیے چاند کی مانند ہے۔ میں کہوں گی اے زینب کبریٰ، 2 محرم آپ غشی کے عالم سے جب ہوش میں آتی ہیں اور چہرہ جناب سید الشہداء کو دیکھ کر آپ کو صبر آ جاتا ہے تو میرے لیے وہ لمحہ بار بار ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس میں نو کے نیزہ پر وہ سر سوار ہے۔ روایت ہے کہ جب کوفے میں ایک مقام ایسا آیا کہ کسی نے پتھر لے کر سر سید الشہداء کی جانب پھینکا اور اس سے خون جاری ہوا، جبکہ وہ نو کے نیزہ پر سوار تھا، تو زینب نے تب بھی ملتا جلتا ایسا ہی ایک شعر پڑھا تھا اور کہا تھا، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، تیرے چاند سا چہرہ اس کو کیسے گہن لگ گیا اور کس طرح سے اسے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا، جبکہ یہ وہ چہرہ ہے جس کا بوسہ پنجتن میں سے رسول نے بھی لیا، جناب فاطمہ الزہرا نے بھی لیا، علی بن ابی طالب نے بھی لیا، اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی لیا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں جلد از جلد زیارت سید الشہداء مرقد جناب زینب کبریٰ نصیب فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی درگاہ ایزدی میں قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔